السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ کیا آپ جانتے ہیں امریکہ کی خارجہ پالیسی وائٹ ہاؤس سے نہیں چلتی؟ کون ہے جو امریکہ کو چلا رہا ہے؟ کیا امریکی صدر بھی صرف ایک مورا ہے؟ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو گزشتہ 30 برس سے دنیا کو جنگوں کی آگ میں دھکیل رہی ہے؟ اور کیوں یوکرین، ایران، چین صرف ایک خطرناک عالمی کھیل کے مورے بن چکے ہیں؟ خفیہ رپورٹیں کیا کہتی ہیں؟ معروف امریکی دانشور جیفری ساکس نے بھی ایسے انکشافات کیے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو معلوم ہوگا دنیا کا نیا سپر پاور کون بننے جا رہا ہے اور امریکہ کے مستقبل کے بارے میں وہ کیا پیش گوئی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ امریکی سیاست کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ ہر نئے صدر کے ساتھ امریکہ کی خارجہ پالیسی بھی بدل جاتی ہے، لیکن حقیقت شاید اس سے کچھ زیادہ پیچیدہ ہے۔ امریکہ میں خارجہ پالیسی کا اصل کنٹرول منتخب صدور کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ ایک ایسے طاقتور نظام کے پاس ہے جسے عمومی طور پر ڈیپ اسٹیٹ یا ریاست کے مستقل اداروں کا نیٹ ورک کہا جاتا ہے۔ امریکی عوام کی رائے بھی خارجہ پالیسی پر بہت کم اثر ڈالتی ہے، یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا امریکہ کے عوام جو کس کو ووٹ دیتے ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے امریکی عوام مختلف جنگوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں، حتیٰ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی پہلی انتخابی مہم میں جنگیں ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب وہی نئی جنگیں شروع کر رہے ہیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد صورتحال تبدیل نہ ہو سکی ٹرمپ کے، جنگیں پھیل گئیں۔ ان کے بقول مختلف صدور بدلتے رہے مگر جنگوں کا سلسلہ جاری رہا۔ امریکی انٹیلیجنس ادارے، فوجی اسٹیبلشمنٹ اور دفاعی صنعت سے وابستہ طاقتور حلقے خارجہ پالیسی بنانے والے ہیں۔ یہی ادارے خفیہ انداز میں فیصلے کرتے اور عوام یا کانگریس کے سامنے مکمل جواب دہ بھی نہیں ہوتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صدر اسی مشینری کا حصہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ وہ انہیں جو ہدایات ملتی ہیں، جو تجاویز ملتی ہیں، جو امریکی صدر ہوتا ہے کوئی بھی ہو وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ بل کلنٹن سے لے کر جارج بش، براک اوباما، ڈونلڈ ٹرمپ، جو بائیڈن اور پھر دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ، تمام امریکی صدر جو ہیں ایک ہی بنیادی حکمت عملی پر عمل پیرا رہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں امریکہ مسلسل ایسی جنگوں میں مصروف رہا جن کے جو حقیقی مقاصد کبھی عوام کو واضح طور پر نہیں بتائے گئے کہ مقصد کیا ہے اس جنگ کا۔ امریکی خارجہ پالیسی اور حکمت عملی کو سمجھنا ہے تو ایک بہت مشہور کتاب ہے دا گرینڈ چیس بورڈ۔ یہ کتاب جو ہے 1997 میں امریکی قومی سلامتی کے ایک سابق مشیر ہیں زبگینیو برزنسکی، انہوں نے لکھی تھی۔ یہ کتاب جو ہے امریکی خارجہ پالیسی کی سوچ کو سمجھنے کی بہترین دستاویز ہے۔ اگر آپ کو وقت ملے تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کتاب میں مصنف برزنسکی نے دنیا کو ایک عظیم شطرنج کی بساط قرار دیا، جہاں مختلف ممالک، وہ چین کو بھی ایک مورا کہتے ہیں، یعنی مختلف ممالک جو صرف مورے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق امریکہ کا بنیادی مقصد پوری دنیا میں اپنی بالادستی برقرار رکھنا ہے تاکہ کوئی دوسری طاقت، کوئی دوسرا ملک اس کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو سکے۔ امریکہ دنیا کے مختلف خطوں میں اس لیے مداخلت کرتا رہے گا تاکہ کوئی علاقائی یا عالمی طاقت اتنی مضبوط نہ ہو سکے کہ امریکی مفادات کو چیلنج کر سکے۔ یہی نظریہ گزشتہ 3 دہائیوں سے امریکی خارجہ پالیسی کی بنیاد بنا ہوا ہے۔ مسئلہ صرف ایک صدر، ایک سیاسی جماعت ریپبلکن پارٹی کا نہیں ہے یا ایک حکومت کا نہیں ہے، بلکہ پورا نظام امریکی جو ہے اس سوچ کے تحت اسی کام کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ بھی اسی سوچ کے غلام بنے ہوئے ہیں اور کہتے وہ یہی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، لیکن یہی ایک سوچ ہے، اور دنیا پر امریکہ کا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے دوسرے ملکوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ایران پر حملہ بھی ایران کو کمزور کرنے اور مشرق وسطی پر امریکی کنٹرول قائم رکھنے کے لیے کیا گیا تاکہ چین اور روس اس خطے میں اثر و رسوخ نہ بڑھا سکے۔
امریکی سمجھ گئے اگر چین اور روس کو اس وقت نہ روکا گیا تو وہ امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، سپر پاورز بن گئے۔ ایک سوال یہ کہ کیا یوکرین، ایران اور چین صرف شطرنج کے مورے ہیں؟ زبگنی اور برزنسکی کی کتاب دی گرینڈ چیس بورڈ کا سب سے اہم تصور جیو پولیٹیکل پیوٹ اسٹیٹس، یعنی ایسے ممالک ہیں جو عالمی طاقتوں کی کشمکش میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ برزنسکی کے مطابق ایسے ممالک اپنی داخلی اہمیت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے کسی بڑی طاقت پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ مصنف نے اپنی کتاب میں صرف الفاظ میں لکھنا تھا کہ امریکہ کو یوریشیا یعنی یورپ اور ایشیا کے وسیع زمینی خطے پر اپنی بالادستی قائم رکھنی چاہیے۔ اس خطے میں دنیا کی تقریباً 70% آبادی اور عالمی معیشت کا بڑا حصہ موجود ہے۔ چین، روس، بھارت اور یورپی ممالک سب اسی خطے کا حصہ ہیں۔ اس لیے واشنگٹن کی حکمت عملی یہ رہی ہے کہ یہاں کوئی بھی طاقت امریکہ کے مقابلے میں نہ ابھر سکے۔ اسی تناظر میں مصنف نے سب سے پہلے یوکرین کو ایک جیو پولیٹیکل پیوٹ قرار دیا۔ اگر یوکرین مغربی اتحاد کے دائرے میں آ جائے تو روس ایک بڑی عالمی طاقت نہیں رہ سکے گا، کیونکہ روس کی جغرافیائی رسائی محدود ہو جائے گی اور وہ بحیرہ روم سمیت دیگر علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم نہیں رکھ سکے گا۔ یہ جو یوکرین اور روس کی لڑائی ہے، اس کا پس منظر بنیادی وجہ یہی ہے کہ روس کو روکنا ہے یورپ میں اثر و رسوخ بڑھانے سے۔ یہی وجہ تھی کہ برسوں تک نیٹو کو مشرق کی جانب وسعت دی گئی اور بالآخر یوکرین کو بھی اس اتحاد کا حصہ بنانے کی کوشش کی، جس پر روسی صدر پوٹن نے وارن کیا یوکرین کو، وہ باز نہیں آیا تو روس نے حملہ کر دیا۔ یہ سب کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک طویل المدتی حکمت عملی کا حصہ تھا، جس کا ذکر برزنسکی نے 1997 میں ہی کر دیا تھا اپنی کتاب میں، جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں۔ مصنف نے یوکرین کے بعد ایران کو بھی ایک اہم جغرافیائی مہرہ قرار دیا۔ اسی طرح مشرقی ایشیا میں چین کو محدود رکھنے کے لیے جاپان اور جنوبی کوریا میں امریکی فوجی موجودگی کو مضبوط بنانے کی سفارش کی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ ان ممالک کو استعمال کر کے روس، چین اور ایران جیسے حریف یا امریکہ دشمن ممالک کو مسلسل دباؤ میں رکھا جائے، ان کی طاقت کو تقسیم کیا جائے اور جہاں ممکن ہو وہاں حکومتوں کو بھی غیر مستحکم کیا جائے۔ اگر گزشتہ 30 برس کی امریکی خارجہ پالیسی کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف صدور کے نام ضرور بدلے، ایک امریکی صدر گیا، دوسرا آ گیا، لیکن بنیادی حکمت عملی وہی رہی جس کا خاکہ برزنسکی نے اپنی کتاب میں پیش کیا تھا۔ واشنگٹن کی سوچ یہی رہی کہ امریکہ کو ہر قیمت پر دنیا کی واحد سپر پاور بنے رہنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک گڑبڑ ہو گئی۔ اس پوری حکمت عملی کی بنیاد ایک بڑی غلط فہمی پر تھی۔ برزنسکی کا خیال تھا کہ امریکہ اپنی فوجی، مالی اور تکنیکی طاقت کے ذریعے ہر مخالف ریاست کو اپنی مرضی پر جھکنے پر مجبور کر دے گا، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہوا۔ یوکرین نے نیٹو میں شامل ہونے کی کوشش کی تو روس نے مزاحمت کی اور معاملہ یوکرین کی جنگ تک جا پہنچا۔ پہلے خیال تھا یہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، روس کو شکست ہو جائے گی، روس پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن اب کئی سال ہو گئے روس ڈٹا ہوا ہے، حملے کر رہا ہے۔ ایران بھی امریکی دباؤ اور حملوں کے باوجود اپنی پالیسیوں سے دستبردار نہیں ہوا، جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ ایران جھک نہیں رہا امریکہ کے آگے۔ چین خاموشی کے ساتھ امریکہ کا نہ صرف تجارتی جنگوں کا مقابلہ کرتا رہا بلکہ اپنی معاشی اور دفاعی ترقی بھی اس نے جاری رکھی، اور اب اس کا چین کا دفاع جو بہت مضبوط ہو چکا ہے، کئی شعبے میں وہ امریکہ سے آگے نکل چکا ہے۔ امریکی پالیسی سازوں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ روس، چین اور ایران کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے، لیکن وقت نے اس کے برعکس ثابت کیا۔ آج یہ تینوں ممالک مختلف شعبوں میں پہلے سے کہیں زیادہ تعاون کر رہے ہیں، جس سے عالمی طاقت کا توازن تبدیل ہو چکا ہے۔ چین، روس، ایران اور شمالی کوریا بھی ایک اتحاد بن چکا ہے، چاہے اس کا اعلان کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں امریکی بالادستی کا منصوبہ ناکام کیسے ہوا۔ کچھ تو میں نے بھی بتایا آپ کو، پھر کتاب کی طرف آتے ہیں۔ زبگینو برزنسکی نے اپنی کتاب میں امریکی عالمی بالادستی کا ایک مفصل منصوبہ پیش کیا تھا۔ ان کی
کچھ پیشگوئیاں درست ثابت نہیں ہوئی، کچھ درست ثابت ہو گئی، لیکن یہ منصوبہ ضرور سمجھاتا ہے کہ امریکہ نے گزشتہ 3 دہائیوں میں کیا کچھ کیا، مگر یہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوا یا نہیں۔ واشنگٹن میں حکومتیں بدلتی رہی، مگر میں نے پہلے بھی کہا وہاں سوچ نہیں بدلتی، سوچ امریکہ میں وہی رہی، اور جو کہ اس کے پیچھے ایک مخصوص لابی ہے۔ کلنٹن، جارج بش، اوباما، ٹرمپ، بائیڈن اور دوبارہ ٹرمپ، سب نے کسی نہ کسی شکل میں اسی پالیسی کو آگے بڑھایا جس کا مقصد دنیا میں امریکی برتری کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا تھا، ہر قیمت پر، چاہے جنگیں لڑنی پڑے۔ اس دوران دفاعی صنعت، اسلحہ ساز کمپنیاں اور فوجی ادارے مسلسل مضبوط ہوتے گئے۔ اب کچھ یوکرین کا ذکر۔ غیر جانبدار مغربی مبصرین اعتراف کرتے ہیں کہ یوکرین کو غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا، اسے نیٹو میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی، اسے ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس نے پنگا لے لیا روس سے۔ روس اور یورپ کے درمیان واقع اس ملک کے لیے کسی روس مخالف فوجی اتحاد کا حصہ بننا انتہائی خطرناک تھا، لیکن واشنگٹن نے اس غیر جانبداری کو قبول کرنے کے بجائے یوکرین کو نیٹو کے قریب لانے کی پالیسی جاری رکھی۔ 2014 میں یوکرین میں جو سیاسی تبدیلی آئی اس میں امریکہ نے کھل کر کردار ادا کیا۔ امریکی حکام نے نہ صرف سیاسی حمایت ہی کی بلکہ مختلف گروہوں کی مالی معاونت بھی کی تاکہ اقتدار میں ایسی قیادت آ سکے جو نیٹو میں شمولیت کی شامل ہونے کی حامی ہو اور اعلان کر دے ہم نیٹو میں جا رہے ہیں۔ یہ سب امریکہ کی بالادستی کے لیے کیا جا رہا تھا۔ امریکی پالیسی سازوں کا خیال تھا کہ روس اتنا طاقتور نہیں کہ مزاحمت کر سکے گا، وہ بالآخر امریکی شرائط ماننے پر مجبور ہو جائے گا اور یوکرین سے نکل جائے گا، جنگ چند دن بعد بند ہو جائے گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ روس نے سخت رد عمل دیا اور تنازع ایک مکمل جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ ایران نے روس کی مدد کی اور اپنے ڈرونز اور میزائل روس کو دیے تاکہ وہ یوکرین پر حملے جاری رکھے، جس کے نتائج اب پوری دنیا بھگت رہی، خاص کر یورپ۔ ایران کے بارے میں بھی واشنگٹن یہ سمجھتا رہا کہ فوجی دباؤ، پابندیوں اور حملوں کے ذریعے تہران کو امریکی شرائط ماننے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن ایران نے بھی مزاحمت کا راستہ اختیار کیا اور اپنی پالیسی تبدیل نہیں کی۔ اسی طرح چین کے خلاف تجارتی پابندیاں، ٹیکنالوجی پر پابندیاں اور فوجی دباؤ بھی مطلوبہ نتائج پیدا نہ کر سکے۔ چین نہ صرف معاشی طور پر مضبوط ہوتا گیا بلکہ جدید ٹیکنالوجی، صنعت اور بنیادی ڈھانچے میں بھی اس نے غیر معمولی ترقی کی۔ یہی پاکستان کے ساتھ ہوا۔ امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگائیں، پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر اپنی معیشت اور دفاع کو خاص کر مضبوط کیا۔ امریکی حکمت عملی کی سب سے بڑی ناکامی یہ رہی کہ اس نے دنیا بھر میں اپنے لیے نئے مخالف پیدا کر لیے۔ واشنگٹن یہ سمجھتا تھا کہ وہ ہر محاذ پر کامیاب ہوگا، مگر اس کے برعکس آج دنیا پہلے سے زیادہ تقسیم ہو چکی ہے، نئی طاقتیں ابھر آ جائی ہیں اور امریکہ کو بیک وقت کئی محاذوں پر چیلنجز کا سامنا ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی کا سب سے سنگین پہلو صرف یہ نہیں کہ اس نے دنیا کو کے مختلف خطوں میں مسلسل جنگوں کو جنم دیا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی معاشی قیمت، جو جنگ کی معاشی قیمت ہے، امریکی نسل، جو آنے والی امریکی نسل ہے، نوجوان، جب ان کو ادا کرنا پڑے گی۔ امریکہ میں حکومتیں بدلتی رہتی ہے مگر دفاعی اخراجات، اسلحہ سازی اور نئی جنگوں کا سلسلہ نہیں رکتا۔ اب پھر اربوں ڈالر جو ہے بڑھا دیے گئے ڈیفنس کے۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں ہر امریکی صدر نے خود کو اپنے سابق جو پیش رو صدور تھے ان سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ تقریباً ایک جیسے نکلا۔ جنگوں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، قومی قرضہ، امریکہ پر جو قرضہ تھا وہ بڑھتا گیا، امریکی معیشت پر بوجھ میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ آج صورتحال یہ کہ امریکی معیشت ہل رہی ہے، دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ ان جنگوں سے سب سے زیادہ فائدہ چند طاقتور معاشی حلقوں کو ضرور پہنچا تھا۔ دفاعی صنعت، بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں، مصنوعی ذہانت تیار کرنے والے ادارے اور اسلحہ ساز کارپوریشنیں مسلسل اربوں ڈالرز کے نئے معاہدے حاصل کرتی رہیں۔ یوکرین اور غزہ جیسی جنگوں میں جدید ڈرونز، مصنوعی آرٹیفیشل ذہانت اور نگرانی کے نظام استعمال کیے جا رہے ہیں جنہیں تیار کرنے والی کمپنیاں غیر معمولی فائدہ حاصل کر رہی ہیں، اربوں ڈالرز کے فائدے اٹھا رہی ہیں۔ یہ کمپنیاں زیادہ تر امریکی ہیں۔ ان تمام اخراجات کا بوجھ براہ راست امریکی عوام پر نہیں ڈالا جاتا بلکہ حکومت مسلسل قرض لیتی رہتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قومی قرض امریکہ کا جو ہے ہر سال بڑھتا جا رہا ہے اور آنے والی نسلیں اس کی قیمت ادا کرنے پر مجبور ہوں گی۔
بعض امریکی تجزیہ نگار تسلیم کرتے ہیں کہ امریکہ ایک اور بڑے خطرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امریکی اسٹاک مارکیٹس اور بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کی مالیت غیر معمولی حد تک بڑھ چکی ہے، جس میں حقیقی معاشی بنیادوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مبالغہ موجود ہے۔ اگر یہ مصنوعی معاشی بلبلہ پھٹ گیا تو امریکہ کو ایک بڑے مالی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور خاص کہ اگر عرب ممالک بھی امریکہ کو میں اربوں ڈالر کے ہزاروں اربوں ڈالر جو انویسٹ کر رہے ہیں وہ نہ کریں۔ امریکہ ایسی جنگوں میں اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے جنہیں جیتنا ممکن ہی نہیں، جبکہ ان جنگوں کے اصل مقاصد بھی امریکی عوام سے پوشیدہ رکھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرض بڑھ رہا ہے، عالمی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مستقبل میں ایک بڑے معاشی بحران کے امکانات بھی مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ امریکی صدور کو پالیسی سازوں کے اس بات کا احساس ہے اور وہ اس سے پریشان بھی ہیں، لیکن مجبور ہیں کہ جو ایک پالیسی بنانے والے خفیہ ادارے ہیں وہ امریکی صدور کو چلا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی خصوصاً ایران کے خلاف امریکی پالیسی کو صرف سیکیورٹی کے تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا، اس کے پس منظر میں ایک وسیع تر سیاسی اور معاشی نظام کار فرما ہے جس کے مفادات مسلسل جنگوں سے وابستہ ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایک موقع پر اعتراف کیا تھا کہ ایران کے خلاف سخت موقع اختیار کرنے کی ایک بڑی وجہ اسرائیل کا تحفظ ہے، اور آج امریکہ کے اندر ہی اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، ریپبلکن پارٹی میں بھی اور ڈیموکریٹ میں بھی۔ میں نے اس پہ ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو گزشتہ 3 دہائیوں کی سیاست کے متنازع ترین رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ غزہ میں جو کچھ اسرائیل نے کیا پوری دنیا نے اس کی مدد کی، لیکن امریکہ نے نیتن یاہو کو تحفظ فراہم کیا۔ امریکہ میں جنگ ایک مستقل کاروبار کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ جب تک اس کاروبار سے وابستہ طاقتور معاشی مفادات موجود رہیں گے، نئی جنگوں کے امکانات بھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں عام سرمایہ کار سے لے کے ایلون مسک تک اربوں ڈالر اس سے کما رہے ہیں۔ گزشتہ 30 برس میں ہونے والی بیشتر جنگیں ایسی تھیں جن کا امریکہ کی براہ راست قومی سلامتی سے، اس کے تحفظ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اکثر تنازعات سفارتکاری، مذاکرات اور سیاسی افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیے جا سکتے تھے، لیکن واشنگٹن نے بات چیت کی بجائے، امن کی بجائے طاقت اور جنگ کے راستہ اختیار کیا، طاقت کو ترجیح دی، دبانے کی کوشش کی ہر ملک کو۔ 21ویں صدی کی دنیا اب اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں کسی ایک طاقت کے لیے پوری دنیا پر اپنی مرضی جو ہے مسلط کرنا ممکن نہیں رہا۔ امریکہ اب خود کو واحد عالمی طاقت ابھی تک سمجھتا ہے، لیکن زمینی حقائق تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ چین اور روس اور دیگر ابھرتی ہوئی معیشتیں عالمی سیاست اور معیشت میں اپنا کردار مسلسل بڑھا رہی ہیں۔ اب دنیا واحد امریکی سپر پاور سے نہیں، ایک نہیں ہے، کئی سپر پاورز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چین ہے، روس ہے، کئی اور طاقتیں ابھر رہی ہیں۔ مسلسل تصادم کی پالیسی نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہے۔ چین سے نئی سر جنگ شروع کرنا نہ امریکہ کے مفاد میں اور نہ ہی عالمی معیشت کے۔ چین اور امریکہ دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتیں ہیں، اس لیے ان کے درمیان مستقل محاذ رائے پوری دنیا کو عدم استحکام سے دوچار کر سکتی ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔